اچھا یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، 3 علامتیں ہیں نا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم تستطع فبلسانہ وإن لم تستطع فبقلبہ وذاک اضعف الایمان۔ یہ بے ایمان دے قریب قریب یہ تقوی ہے۔ پہلا کیا ہے کہ آپ اٹھیں اور غلط کو روکیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ۔ مولوی نے کیا برائی تو روکنا، کیڑی برائی؟ تو بھی نماز نہیں پڑھتا انہیں پھڑ کے لیا، یہ اس آیت چاندہ ہی نہیں حدیث یار، وہ کدھر سے مولوی پکڑے تم نے ایسے؟ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ میں نے ایک تبلیغی سے پوچھا اس حدیث کا معنی کیا ہے؟ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی نماز نہیں پڑھ رہا اس کو پکڑ کے مسیطے لے آؤ۔ میں نے کہا کیڑے جاہل مفتی کو پڑھے آئے تم؟ یہ نماز نہیں پڑھتا برائی تھوڑا، یہ برائی کرنے سے روکا گیا ہے۔ وہ برائی تھوڑا یہ جو نہیں آ رہا بیچارہ کسلان ہے، کاہل ہے، سست ہے، پڑھا ہوا ہے، اس کو جا کے درس دو، اس کو تبلیغ کرو۔ اچھا پھر حدیث کا نہیں، اس کی لاجک دیکھیں، من رأى منکم منکرا، اگر کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھو، رأى کہتے ہیں دیکھنا، رأیتو ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ تم نے دیکھا نہیں جو دین کو جھٹلاتے تھے، ان کا حشر کیا ہوا؟ وہ آخری سورت، آخری 10 سورتوں میں ایک سورت ہے نا، ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین۔ وہ ایسے نمازیوں کی نمازوں کی ہلاکت ہے جو اس حدیث کا یہ معنی کرتے ہیں کہ برائی سے روکنا یہ ہے کہ بندے کو مسیطے لے آؤ۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کوئی بے ایمانی کرتا نظر آئے اس کو پکڑو، کوئی ملاوٹ کرتا نظر آئے اس کا ہاتھ روکو، کوئی غلط رزلٹ بناتا نظر آئے، قلم کو غلط استعمال کرتا نظر آئے اس کا ہاتھ روکو، کوئی غلط صحافت کرتا نظر آئے اس کو ہاتھ روکو، کوئی قرآن و حدیث کے خلاف ممبر پہ تقریر کرتا نظر آئے اس کا ہاتھ پکڑو۔ یہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ اور ہم کیا ہیں، ہم اس کو بھول ہی گئے، پورا پاکستانی معاشرہ اس پہ کام ہی نہیں کرتا، اور ہم رپورٹ بھی نہیں کرتے برائی کی۔ یہ جو رپورٹ کرنا ہے نا پولیس میں یا ایجنسیوں میں یا جہاں بھی، یہ بھی اسی حدیث میں آتا ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، جا کے روکو، نہیں رکتا جا کے رپورٹ کراؤ۔ کیا ہے وہ؟ وَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، جا کر زبان سے بتاؤ، یہ زبان ہے اس سے بتاؤ کہ یہ غلط کر رہا ہے اس کو روکو، یہ میرے پلاٹ میں قبضہ کر رہا ہے اس کو روکو، یہ نقصان پہنچا رہا ہے اس کو روکو، یہ فلاں کام ملاوٹ کر رہا ہے اس کو روکو، یہ سود کا کاروبار کر رہا ہے اس کو روکو، کیونکہ تیرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، جس کے پاس طاقت ہے وہاں رپورٹ کرانا یہ زبان سے ہے۔ اور اگر تو دونوں کام نہیں کرتا، ساتھ میں زنا کا اڈا چل رہا ہے، شراب خانہ چل رہا ہے، اور تو بس اللہ ہی خیر کرے، تو بولے اللہ معاف کرے یہ شراب خانہ چل رہا ہے، تو کیا ہے؟ بے ایمان کے قریب قریب۔ نہ تو ہاتھ سے روک رہا ہے، نہ تو احتجاج کر رہا ہے، نہ تو رپورٹ کر رہا ہے، تو ہاتھ والی برائی نہیں کر رہا، ہاتھ سے برائی بھی نہیں روک رہا ہے، زبان سے رپورٹ بھی نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے تو دل میں لے کے بیٹھا ہوا ہے، تو بیٹھا رہے، برائی تو سر چڑھ کر بولے گی۔ آج تم اس برائی کو نہیں روکو گے، جو جعلی رزلٹ بنے ہیں، نتیجہ کچھ ہے، بنتا کچھ ہے، تو کل اور بھی کچھ بنے گا، پھر تمہاری قسمت کے ساتھ کھیلا بھی جائے گا، کیونکہ انسانوں کو اگر اسی طرح چھوڑا جاتا تو انبیاء نہ آتے۔ انبیاء نے آ کر حق اور سچ کی دعوت چلائی اور کہا کہ اب آؤ ہاتھ سے روکو، مشرک کو بھی روکو، مبتدع کو روکو، باغی کو بھی روکو، سرکش کو بھی روکو، پکڑے لپیٹ دیے سارے۔ جو خدا کے باغی تھے وہ بیر رما کنویں ویران کنویں میں ڈالے، جو خدا کے باغی تھے اللہ نے سمندر میں ڈبا دیے، جو خدا کے باغی تھے ان کے دماغوں میں مچھر گھسا دیا، جو خدا کے باغی تھے جنہوں نے بڑے بڑے محلات بنائے تھے کہ مجھے کوئی مار نہیں سکتا، وہ اسی محل کو بنانے کے بعد اس کے گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے شداد مر گیا۔ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ یہ تاریخ پڑھنی کسی اور کا کام ہے، ایسا پڑھنا ہی کوئی نہیں۔ شداد نے زمین پر سب سے بڑا محل بنایا اور خدا کی طرف تیر چلاتا تھا کہ جس نے موت دینی ہے میں نے اس کو مار دیا، ایسا مینار بنایا تھا کہ اس کے اوپر جا کے تیر چلاتا، اللہ کی قدرت دیکھو، واپسی خون آلود ہو کے آتا، اللہ اس کو نشانیاں دکھاتا تھا، اور خوش ہو جا اور تکبر میں بڑھ جا۔ پھر جس محل کو بنایا جب اوپر تیر چلائے خون آلود آئے، چلو فنش،
میں نے مارنے والے رب کو ہی مار دیا ہے، اب تم سب کا میں رب ہوں، انا ربکم الاعلی۔ کہا نا زمین پر آ کر کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، جب اسی محل میں داخل ہونے لگا تو اسی گیٹ پہ موت آ گئی اس کو، ختم شد، فینش، لانتی جہنم میں پہنچا۔ اور خدا آج بھی ہے جو حی قیوم ہے، کائنات کا ہر شخص اس سے ہر مشکل میں بھی ہر آسانی میں بھی مدد مانگتا ہے، وہی مستغیث و یستغیث و استغیث و نستغیث ہے۔ اور جو نہیں مانتا وہی کہتے ہیں گاڈ ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس زمین کو بنانے والا ایک خدا ہے جس کو آج تک کوئی پا نہیں سکا ہے۔ پھر آگے چلیں تقویٰ کی۔ اب تقویٰ تو آ گیا نا، آپ نے شلوار ٹخنوں سے اوپر کر لی، آنکھوں کی حفاظت کر لی، نماز وقت پہ پڑھ لی، رشوت سے رک گیا، سود سے رک گیا، اپنے آپ کو برے القابات کسی کو دینے سے، پروپیگنڈا کرنے سے، جھوٹ بولنے سے، چگلی کرنے سے، غیبت کرنے سے روک لیا، یہ تو ایمان ہو گیا مکمل۔ اب تقویٰ کیا ہے، اس کو بچانا کیسے ہے؟ اب اللہ رب العالمین اسی آیت میں فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جو تیرا محبوب مال ہے وہ قریبی لوگوں میں کھلایا پلایا کر، کسی کی دعوت کیا کر، کسی غریب کی مدد کیا کر، کسی قریبی رشتہ دار کی مدد کیا کر، کسی بہن کی مدد کر، کسی بیٹی کی مدد کر، کسی بھائی کی مدد کر، رشتہ دار کی مدد کر، تیرا تقویٰ محفوظ رہے گا، سیف رہے گا۔ سیو کرتے ہیں نا، میسج لکھا سیو، یہ تقویٰ سیو کرنے کی پہلی علامت کیا ہے؟ آت المال علی حب ہی۔ اچھا حب ہی کہا، اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ ویسے بھی کہہ دیتے ہیں اللہ رب العالمین آت المال ذوی القربیٰ، قریبی رشتہ داروں کو مال دیا کر، اگر اللہ نے تجھے دیا ہے تو رشتہ داروں کو بلا کے دعوت کیا کر، رشتہ داروں کے غریبوں کو دیکھا کر، ان کی مدد کیا کر۔ لیکن کہا کیا؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اس میں دو معنی ہیں، ایک تو اپنا محبوب مال میں سے کچھ مال دیا کر، اپنے محبوب مال میں سے کچھ مال دیا کر۔ نمبر 2 پہ کیا ہے؟ عَلَىٰ حُبِّهِ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، جو تجھے سب سے زیادہ محبوب مال ہے اس میں سے صدقہ کیا کر۔ اور دوسرا، جو تیرے محبوب رشتہ دار ہیں ان میں سے جو غریب ہوگا تجھ سے پوچھا جائے گا۔ جو تیرے محبوب رشتہ دار ہیں، بہن کا رشتہ ہے، بھانجوں کا رشتہ ہے، چچا کا رشتہ ہے، بھتیجوں کا رشتہ ہے، کزنز کا رشتہ ہے، یہ تیرے محبوب رشتہ دار ہیں۔ ان میں سے اگر کوئی غربت اور قسم پرسی میں مر گیا تو تجھ سے پوچھا جائے گا، کیونکہ اللہ نے تجھے مال دیا ہے، اور تجھے مال اسی وجہ سے دیا ہے کہ تجھے آزمائے کہ علی حبہ ذوی القربیٰ میں ہے یا نہیں۔ اب اگر تو اس طرح کرتا ہے تو اللہ کے ہاں متقیوں میں شمار ہوگا، اور اگر ایسے نہیں کرتا تو پھر موجے کر متقی نہیں ہے۔ اچھا یہ دیکھیں تقویٰ کی سیفٹی کی 6 علامتوں میں سے پہلی علامت کیا ہے؟ اپنے محبوب مال کو قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرنا۔ نمبر 2 پہ والیتاما، یتیموں کے لیے آپ کو رشتہ دار نہیں دیکھنا، صرف یتیم دیکھنا ہے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے یا نہیں ہے اس پہ خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ تقویٰ کو سیو کرنے والی علامتیں بتا رہا ہوں۔ تیسری چیز والمساکین، مساکین اس کو کہتے ہیں جس کے پاس سکن نہ ہو، بے گھر لوگ۔ ابھی میں نے کوئی کل پرسوں سنا ہے بیچارہ کوئی ادھر لاس ہوا ہے تو اس نے اپنے آپ کو گولی مار لی، اس پہ کل خانی کر رہے ہیں، شرم نہیں آتی؟ اس کا جنازہ پڑھ دیا مولوی نے، ٹھیک ہے جی جنازہ پڑھ دو، خودکشی کا ویسے جنازہ حرام موت کا جنازہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے لیے شرط فقہاء نے جو لکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو مسجد کا مستقل امام ہو وہ جنازہ نہیں پڑھائے خودکشی سے مرنے والے کا، جیسے بھی مرا، جو بھی اس کے ساتھ حالات تھے، لیکن اسلام نے موت کا تو نہیں کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالو، لا تلقوا ایدیکم الی التہلکہ، قرآن کے حکم کی صریحاً خلاف ورزی کی جس نے اور حرام موت مرا۔ بہرحال یہ حکم ہے، مستقل امام جنازہ نہیں پڑھا سکتا خودکشی کرنے والے کا، اور اس پہ دعائے مغفرت بھی وہ مولوی نہیں کر سکتا، جس مسجد کا وہ ہو، اس کا ہو یا اس کا ہو یا XYZ جس کا بھی ہو، لیکن وہ کر رہے ہیں لوگ۔ لیکن اس طرح یہ خودکشی کی طرف نہیں جائیں، بھیک مانگ لیں،
یہاں اجازت ہے، صدقہ مانگ لیں، زکوٰۃ مانگ لیں، خیرات مانگ لیں، چوک پہ مانگ لیں، لیکن خودکشی نہ کریں۔ کسی صاحب استطاعت کے پاس جا کر کوئی قضیہ بتائیں، دیتے ہیں لوگ لیکن صرف شیورٹی لیتے ہیں، کیونکہ فراڈ زیادہ ہے نا معاشرے میں، وہ صرف شیورٹی لیتے ہیں کہ آپ فلاں سے لکھوا کے لے آؤ کہ آپ ضرورت مند ہو۔ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ پاکستان میں مدد کرنے والے نہیں ہیں، بہت لوگ ہیں جو مدد کرتے ہیں غریبوں کی، مسکینوں کی۔ اور یہاں کیا فرمایا ہے، یہ آج سن لیں آپ، متقی تب لکھے جاؤ گے جب تم اپنے محبوب مال کو قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو گے، یتیموں پر خرچ کرو گے، مسکینوں پر خرچ کرو گے۔ اس غریب کا گھر بھی بیچارے کا کرائے کا تھا، وہ کرایہ نہیں افورڈ کر سکتا تھا، ڈیمیج ہو گیا، کاروبار ختم ہو گیا، جو بھی ہے، لیکن تو نے اپنے آپ کو مار لیا تو پچھلے تو زندہ مر گئے۔ یہ تو نے کون سی عقل استعمال کی ہے؟ یہ حرام موت، جہنم میں جاتا ہے بندہ۔ خودکشی کرنے والا بھلے دن میں 5 نمازیں، رات میں تہجد گزار ہو، اگر اس نے خودکشی کی ہے تو اس کا مطلب پہلے تو وہ مومن ہی نہیں ہے۔ اللہ سے دعا کر تہجد میں، اللہ کہتا ہے میں راضی نہیں کرتا۔ اللہ سے مانگو تو صحیح، مانگنے کا ڈھنگ نہیں ہے، وہ خودکشیاں کرتے پھرتے۔ یہ بڑی خوفناک بات ہے، اس چیز کو وہ کریں آپ، اس کی حوصلہ شکنی کریں۔ یہ معاشرے میں بڑی بری بیماری ہے۔ بھائی ہمیں خودکشی کر لی، وہ کہ شرم کر یار، تجھے مرنا ہی ہے تو کسی سے بھیک مانگ کے بچوں کو تو کھانا، تیرے بچوں کو اب کون کھلائے گا؟ آنے والی نسلیں تجھے بد دعائیں دیں گی، معاشرے میں تیرے بچوں کا کیا مقام رہے گا، تیرے اہلیہ کا کیا مقام رہے گا؟ اتنی گندی موت تو خود کو مار رہا ہے، صرف 4 ٹکوں کے لیے خدا سے مانگ، رات کو دن پہ کسی صاحب استطاعت کے پاس جاؤ۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں، جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، مانگنے والے کی تحقیق ضرور کریں اور دیں، کیونکہ یہ بھی ہمارا